ثم بعد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ہم سب لوگ یہاں عارضی طور پر آئے، ہمارا اصل ٹھکانہ آ گیا. ہم اس زندگی کو جتنا چاہے خوبصورت اور پر آسائش بنا رہے ہیں، مگر ہم یہاں بھی عارضی ہیں. ہم نے جانا ہے، نہ یقین آئے تو قبرستان کا چکر لگا کر دیکھنا تھا. ہم سے پہلے جو چلے گئے شاید وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابھی کہاں مرنے والے. ابھی بہت ٹائم پڑا. پچھلی عید الاضحیٰ میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج میں چلے گئے قبرستانوں میں. اور عزیز دوستوں بزرگوں، نہ جانے ہم میں سے کتنے آئندہ ان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. لہذا رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے. جو دنیا سے چلے گئے ان کا عمل کا ٹائم ختم ہو گیا. اگر ہمیں اللہ نے ابھی تک زندہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا. عقل مند لوگ موقع ضائع نہیں کرتے. اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ موقع آپ ضائع کریں، آپ میرا نقصان نہیں کریں. میں ضائع کروں، میں تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا. ہم میں سے ہر فرد اپنا نقصان کر رہا ہے. لہٰذا آؤ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کا یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا. ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اس کی سلام بیان کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی 100% کوشش کریں. ہمارا حال یہ ہے، یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے، آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے. کتنے لوگ ہیں. اور معذرت کے ساتھ آج کتنے وہ لوگ ہوں گے جنہیں 10 لاکھ روپئے کر کر زور کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز نہیں پڑھنے لگے. جو فخر سے کہیں گے ہم نے اتنا بڑا رکھا، ہم نے اتنی قربانیاں کر دی. ہماری تو روایت ہے، ہم تو 3 دن قربانیاں کرتے اور گوشت باندھتے رہا کرتے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قربانی کے ایک فرض ہے، ایک فرض ہم ادا کریں 10 لاکھ لگاتے اور نماز میں کتنا ٹائم کرتے ہیں؟ 10 منٹ. کتنا؟ وہاں میں 10 لاکھ لگائے، یہاں کدھر 10 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں. اور کون ہے؟ پکا مسلمان. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. یہی چیز سیرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملتی ہے. جو لوگ جمعے پہ آتے ہیں ان کے سامنے میں نے پچھلے پورا مہینہ ایک سیرت ابراہیم کی بتایا علیہ السلام. اور ان کی سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک قال له ربه اسلم. جب اللہ نے آرڈر دیا میرے نبی میرے فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین. کہنے لگے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا. آنند قانون فیصلہ کیا. ہمارے جیسا ہوتا ہے وہ سنیاں گزر گئی، ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے، قدم ٹھیکا کریں گے. عمل کی سوئی وہاں کی وہاں ہے، باتیں کچھ اور، عمل کچھ اور. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پاک مخالف توجہ کرنا،
علاقہ مخالف، نمرود مخالف، گھر سے نکال دیا گیا، ساری دنیا مخالف ہو گئی، آگ میں ڈال دیا گیا، 80 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی۔ کتنے سال تک؟ آج کا مسلمان ہے 80 دن اس کے ہاتھ امید نہ لگے تو اللہ کی قسم افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ اللہ کا در چھوڑ کے درباروں کی بادشاہ منظور کر سکتا ہے۔ یہ بابا دے دے گا، یہ بابا دے دے گا، وہ بابا دے دے گا، یہ تمیز دے گا، وہ تمیز دے گا، ادھر سے کر دے گا ادھر۔ 80 سال گزر گئے، کسی اور سے نہیں ہوگا۔ اچھا 80 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تو پہنچتا ہے تو اللہ نے آدم دیا اپنے چھوٹے سے بیٹے اور بیگم کو مکے چھوڑا۔ یہ آپ کو کیا زمین ہے؟ چھوٹا بچہ اور بیگم ابراہیم علیہ السلام نے مانی اب آ گیا تھا نا غصہ کر گیا قسم رسالہ بار مدہ دیتا ہے کی کیا ہے وہ بھی نیک کے نکالو اب اللہ مانی چھوڑ کے آتا پوچھا اپنے خامد سے جناب کہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو موش ہو کر دوبارہ کیوں پوچھا؟ آپ کو موش ہو کر وہاں بھی کہنے لگے بھائی یہ بتاؤ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا فیصلہ ہے؟ ماں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا آگر نہیں ہے یہ کس پر فیصلہ؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا آج بج رہا ہے، کیوں نہ بجے کہ ان کی والدہ ماجدہ ایسی تھی جب رب کے نبی ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے انہوں نے دوسری بات نہیں کی۔ آج کی عورت کو بھی حرام برقرار کر دی ہے تمہارا نبی بھی جائے تمہارا رب بھی جائے میں نہیں مانتی۔ بچہ چھوٹا سا ابھی دور میں بھاگنے کے قابل ہو آخر آگا زمان پر اور کرنا پہلے بچہ ملیا 80 سال بعد پھر جدا کر دیتا گیا تھوڑا گیا سوڑنے بھاگنے کے قابل ہو پورا چلا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گیا اور مسلمانوں یہ ہے سیرت ابراہیم۔ کتنے مشکل حالات اللہ تعالیٰ کے کتنے سخت امتحانات تھے۔ آپ کا مسلمان امتحان کا تو کنسپٹ بھی ختم کر بیٹھا ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے تو کیا کہتا ہے کسی طویل بات ہے ایک نام چاقو ہو گیا نظریں بات ہو گئی ممکن ہے کہ میرے گناہوں کا ببال اللہ نے جو سزا دی ممکن ہے کہ میرے لیے آزمائش ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئی۔ اللہ قربانی اس کا نام ہے بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں کیا ہم لوگ اپنی خواہش کی قربانی دے سکتے ہیں؟ انہوں نے بیٹے کی قربانی دی ہے اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی فرمایا کہ جانور ذبح کرو اگر کہتا کہ بیٹے ذبح کرو پتہ نہیں مارا جاتا تو قرآن میں فلما اسلم وتلہ للجبین باپ بیٹا باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا دے دیا پاس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی ایسی استقامت نصیب کرنا۔ آئیو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے یہاں تک تو میں دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے ہم نے چلے جانا اللہ کے لیے دنیا کی چند روزہ زندگی کو پروقار بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو موت تمہارے سروں پہ منڈلا رہی ہے۔ ہم نے بہت جلد یہاں سے چلے جانا ہے فتنوں کا دور ہے اپنے آپ کو ایمان پہ قائم رکھو دین پہ قائم رکھو دین پہ استقامت اختیار کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحوا بالاعمال الفتنہ فرمایا لوگوں
فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، جلدی کر لو، جلدی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمیہ بناتے ہوئے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہم نے واپس جانا ہے تو انشاءاللہ کوشش کرے رستہ بدل جائے اور تکبیرات ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مظاہرہ ہے کہ آپ عید نماز پڑھ کے جب واپس گھر جاتے تھے تو 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ قربانی کرنے کے بعد ہمارا سب نماز پڑھنے کے بعد ہمارا سب سے بڑا مطلب جتنی جلدی ہو جائے قربانی ہو جائے، قربانی کا گوشت پکایا جائے جیسے کھائیے۔ اور نہیں بھائی، ہمارا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گلاب جامن بتاؤ ساٹھا ہونا چاہیے، پھر گوشت کھانا تیار ہونا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے حالانکہ ہماری ٹینشن یہ ہونی چاہیے محترم، قربانی کرنے کے بعد، قربانی کرنے سے پہلے بھی، قربانی کرنے سے بہت زیادہ مطلب اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو یہ قربانی قبول فرما۔ جو قربانی اللہ نے قبول کی تھی تو فائدہ تو کہاں ہے؟ لکھا روپے اربا روپیے لا کے اگر رب نے قبول نہ کی تو ہم تو مارے گا۔ اور قربانی کرتے ہوئے ایک جگہ اور مختصر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی ہے آپ نے 2 باتیں کی، فرمایا اے اللہ منتا واللہ، کہنے لگے اے اللہ یہ قربانی، یہ پیسے، یہ زندگی، یہ تندرستی، کیا کہتے ہیں اللہ یہ سب کچھ مجھے تو نے دیا۔ کس نے دیا؟ تو نے دیا۔ ایسے نا میں بڑا قابل ہوں، ہم کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم کچھ، یہ سب اللہ کا فضل۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جو کچھ مجھے دیا کس نے دیا؟ والد کا، اے اللہ مجھے تو نے دیا ہے تو میں تیرے نام پر ہی قربان کروں گا، کسی اور کے نام پر قربان ہے۔ اور قربانی کرنے کے بعد دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو قبول فرما۔ ہم جب عید ملتے ہیں تو عید ملتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ تقبل اللہ منا، تقبل اللہ کا مطلب نہیں ہوئی ہوتا سوائے چل تقبل اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تقبل اللہ، اے اللہ تو قبول کر، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے نیک اعمال قربانیاں قبول فرما۔ قبولیت کی دعا کرتے تو یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ساری قربانیاں قبول فرما۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ بھائی ہم انشاءاللہ اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں گے۔ اللہ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں دوستو یہ بہت عظیم دن ہے، کوشش کریں اللہ کی نافرمانی نہ کریں، خوشی کے موقع پر بغاوت نہ کریں، رقص و سرور کی محفلیں نہ سجائیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے پیغمبر کی وفادار بن جاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، میں نے جہنم میں مردوں کی بجائے عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی ہے۔ عورتوں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر کیوں تم نے عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں، اپنے خاندوں کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ تو بھائیوں انشاءاللہ اس موقع پر ہم نے غریبوں، مسکینوں، اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا خیال کریں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم ایک کام اور بھی کریں گے، اپنے دلوں کو انشاءاللہ صاف کریں گے، اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے، فرات دینی کا مظاہرہ کریں گے۔ ابھی ہم نے دعا کے بعد جب ملنے ہیں نا تو میں یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کون کون ہے جو کہے کہ میں دل سے ملوں گا، تو نہیں دلوں ملنے کا مطلب انشاءاللہ ہم نے کسی کی کمی کوتاہی ہے تو اس کو معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد اور حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما،
اے اللہ کتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا و کامل و عاجل نصیب فرما، جو فوت ہو گئے اپنی رحمت کے ساتھ انہیں معاف فرما، اے اللہ جو زندہ ہے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ گھروں میں سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال کا عطا فرما، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں جتنے بزرگ جتنی مائیں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے مولا کریم ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ اپنی مراد اور ان کے لیے آسان فرما، اے اللہ ان کی قبور کو جنت کے باغیچہ بنا، الہ العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام اسلامی ریاستوں کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اے اللہ جو ملک و ملت کے محافظ اور حقیقی مخلص لوگ ہیں تو ان کی مدد فرما، جو ملک و ملت کے دشمن ہیں اے اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما، اے اللہ اس ساری قوم کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، الہ العالمین ہمیں سعادت کی زندگی شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں احساس والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما، اے اللہ جو تیرے گھروں کا خیال کرنے والے ہیں تیرے گھروں میں خرچ کرنے والے ہیں اے اللہ تو ان کا قبول فرما، اے اللہ دونوں جہانوں میں انہیں ان کا صلہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه